بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و مرضانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار موجم فخر بنی آدم و آدم حادی السبل خیر الرسول احمد المجتبی اور محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خلاق عالم نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر گروہ میں ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو دین کی فقاہت کو سمجھے، یعنی علم دین حاصل کرے۔ ہر گروہ میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو علم دین کو سیکھے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ الرحمن علم کی فضیلت میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور علماء کی شان جو کہ علم حاصل کر کے اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، پھر ہر دو کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ساری مخلوقات میں سے کہلایا، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا جو سبب ہے نا وہ علم ہے۔ یہ علم ہے جس کی بنا پر، جس کی بدولت انسان ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات کہلایا، کیونکہ جو پایا علم سے پایا بشر نے، جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ۔ تو حضرت انسان کی جو فضیلت ہے، جو اس کی عظمت ہے، وہ کس بنا پہ ہے؟ علم کی بنا پہ۔ کس کی بنا پہ؟ بولے بولے۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا نہ ہو تو سنا ہوگا کہ جب علماء کرام فارغ التحصیل ہوتے ہیں مدارس سے، تو وہ جو جلسہ رکھا جاتا ہے اس کا ٹائٹل ہوتا ہے جلسہ دستار فضیلت۔ جلسہ دستار فضیلت، جلسہ دستار نہیں ہونی تو دستار ہے نا، دی پگڑی بننی جا رہی ہے نا، تو جلسہ دستار ہو جائے۔ لیکن اگر خواتین کا ہے تو جلسہ ردائے فضیلت، اگر مرد حضرات ہے تو جلسہ بولو نا، جلسہ دستار فضیلت۔ یہ دستار فضیلت ہی کیوں؟ دستار کرامت کیوں نہیں؟ دستار شرافت کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی فضیلت والی چیزیں ہیں ساری، اور کئی لوگ اس کو ہم مانا سمجھتے ہیں، فضیلت، کرامت، شرافت، لیکن نہ دستار کرامت نہ دستار شرافت، کیونکہ جو کرامت ہوتی ہے وہ تقویٰ کی وجہ سے ملتی ہے، جو شرافت ہوتی ہے وہ نسب کی وجہ سے ملتی ہے، لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو وہ دستار فضیلت کر کے، اس دستار کو دستار فضیلت کہہ کے یہ میسج پہنچایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی عظمت ہے تو وہ فضیلت ہے تو وہ علم کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو دستار فضیلت ہی کا ٹھیک ہے نا۔ تو جو فضیلت ہے وہ اس کی کس بنا پہ ہے جی؟ علم کی بنا پہ، اس لیے وہ دستار فضیلت ہے۔ اگر کو سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ عظمت ہے نا، دستار عظمت ہو جائے، پہلے سمجھ آ رہی نہیں، نہ دستار عظمت، نہ کرامت، نہ شرافت، کیوں؟ وہ پیچھے اور وجہ نے، وہ پیچھے اور جی فضیلت ہے نا، وہ پیچھے کی وجہ علم، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اچھا، علم کا جو معنی بالعموم لوگ کرتے ہیں جاننا، ڈکشنری بھی آپ دیکھیں گے تو وہ جاننا ہی ہوگا، لیکن آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، تفاسیر کا مطالعہ کریں گے نا، پھر اس کی ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی۔ علم کا معنی صرف جاننا نہیں ہوتا، علم کا معنی کسی چیز کو
وہ جاننا جو وہ ہے، کسی چیز کو وہ جاننا جو وہ ہے، یہ علم کہلاتا ہے. اور کسی چیز کو وہ جاننا جو وہ نہیں ہے، یہ جہل کہلاتا ہے. اور جاننے دونوں میں، جاننا دونوں میں ہے، علم میں بھی جاننا ہے اور جہالت میں بھی جاننا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ علم وہ جاننا ہے کہ جو وہ شے ہے، جو اس کی حقیقت ہے. پھر علم میں فلانا بندہ بڑا جاننا اور چنگی طرح جاننا، اپنے آپ مجھے جان نہیں سکے آج تک. 24 گھنٹے تو اپنے نال رہنا ہے، جنہوں تو 2-4 بار ملے ہیں تو کلیم کرنا ہے میں انہوں جاننا تو چنگی طرح جاننا. اب یہ ضروری نہیں کہ جو اس کے بارے میں وہ جانتا ہے وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ جاننا جو اس کے بارے میں وہ جان رہا ہے وہ حقیقت ہے تو پھر کیا کہلائے گا؟ علم کہلائے گا. اگر وہ حقیقت نہیں اونٹی جان رہے ہیں تو پھر کی جہل ہے. تو پتہ چلا علم کسی چیز کو وہ جاننا جو حقیقت میں وہ ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں لگ رہا؟ علم تو بعد پڑا گیا نا کی، پہلے علم تو بڑا کی صرف جاننا علم نہیں. تو گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسا سارا کچھ جانتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ جہاں کٹو وہی لال ہے لیکن پتا کوئی نہیں. جو تحقیق کرو غلط فہمی ہوگی، فلاں نے سنا، اس نے کہا تھا، میں سمجھا، میں نے سمجھا، شاید علم نہیں ہوتا بھائی جان. وہ گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں کسی شاید ہی حقیقت کو جاننا کی ہوتا ہے علم. وہ گل سمجھ آتی بھی. اچھا یہ علم دیکھا ہم نے نا، اس کی فضیلت ہم دیکھا ہم نے بزرگوں سے یہ مثال سنی. کیونکہ بڑا بدماش ہو، بڑا کچھ سرکش ہو، رب کے سامنے بھی جڑا اپنی گردن نہ چکائے ایسا سرکش. تو آپ نے نوٹ کیا کہ نائی دے اگے انہیں بھی گردن چکائی ہوتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ میرا تو پتا ہی نائی کنوں کہتے ہیں، باربر کے آگے، ہیئر ڈریسر کے آگے، راجا صاحب دے کے انہیں توڑ چکائی ہوتی ہے. جہاں رب دے سامنے بھی گردن چکانا نہیں. وہی وجہ کی ہے کہ وہ توڑ چکانا لا یہ جانتا ہے کہ وال کٹن دا علم ہے. یہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے. بال کاٹنے کا کیا کرتا ہے؟ علم رکھتا ہے. ہر کے سامنے توڑ چکا دے پھر کیا چیز ہے اس طرح سیدھا توڑ کے پھیر دے اینج کر گئی. پھیرنا تو اینج کرا انہوں کو مانا جی اینج ہی کرنا. انہوں نے کہا میں پھیرنا تو اینج ہی لگا تھا، اینج ہو گیا. کیوں علم ہی کوئی نہیں کہ انہوں اینج کرنا ہی نہیں. انہوں اینج بال کٹنے میں تو پھر اینج نہیں کرنا. تو گل کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ تو وہ جس درجے کا بھی علم ہو، علم جس درجے کا بھی ہو اس کی فضیلت ہے. جو گردن کسی کے سامنے نہیں چکا رہا وہ بھائی کے سامنے چکا رہا ہے. کیوں؟ انہوں پتا ہے وال کٹن کا علم رکھتا ہے. چلو ایسے گل ہوگی. قرآن نے اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی. مطلب چھوڑنے جاؤ تو پتا کہ علم کی کیا ہے. ہاں علم پر نائی کو بھی ہوئے تو روت بھی چکانی پڑی. اس قرآن نے اس سے اگلی بات کی. اب ہر کتے سے شکار کرنا جائز نہیں کہ وہ ہر کتے سے شکار کرنا جائز ہے تو 100 پرانے بندے نہیں نا حلال ہی نہیں ہوگا کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ شکار اسے کتے کے ذریعے جائز ہے تے حلال ہے جس کتے نو شکار دا علم سکھا دیتا گیا. شکار کا علم جس کو سکھا، جو سکھا دیا گیا نا، سکھایا کتا، صرف اس کا شکار جائز اور حلال ہے. ہر کتے کا شکار جائز اور حلال نہیں. پتہ لگا کہ اگر علم جس درجے کا بھی ہو وہ کتے کے پاس بھی ہو تو دیگر کتوں سے اس کو بھی فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ اونچی کرو. کتا نمبر رہ گیا. سبحان اللہ اونچی کرو. ہاں جے علم کتے کو ہوئے دوجے کتے اونے ورگے نہیں تے جے علم بندے کو ہوئے تو دوجے بندے اونے ورگے کیویں ہو گئے. بھائی جس کتے کے پاس شکار کا علم آ گیا وہ کتوں کی صف میں مکان جا گیا. تو جس کے سینے میں قرآن
اور حدیث کا علم آ گیا، بتاؤ بندوں کے سامنے اس کا مقام اور مرتبہ کیسا؟ تو علم جس درجے کا بھی ہو، کیا علم جس درجے کا بھی ہو، وہ جو اس کو رکھتا ہے اس کی دیگر سے کیا ہے فضیلت اور مرتبہ کیا ہے؟ بولو بولو۔ بلکہ ایک صحابی رسول نے نا سرکار علیہ طیبۃ والسلام سے نا سوال پوچھا، یا رسول اللہ العالم، ادھر دیکھو انہوں نے دیکھنا بھی جی کرتے ہیں اترو نا، ادھر دیکھو نا حاجی صاحب اٹھتے نے جناب لنگر دے تو تسی جو دیکھتے ہو کہ کی کرتے ہیں میں تو بتا دینا نا لنگر دے تو دیکھی نہ صرف وہ جنہوں فالو کرنا ہوتے، جنہوں فالو کرنا ہوتے توجہ ہے تھوڑی، ہاں انہوں نے فالو کرنا جو گلا کرنا جو رہنا آپ انہوں نے چھوٹو آئے نے نظر اللہ پاک انہوں نے برکت آپ فرمائے تو کی برکت میرے کو گلا سن کے لوں ذرا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، صحابی نے کی پوچھا تو ہی ویک لو بھائی صاحب کی پوچھا جی؟ انہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ العالم افضل عن العابد، العابد افضل عن العالم، یا رسول اللہ عابد عبادت گزار تہجد گزار شب زندہ دار راتاں نو جاگن والا اللہ اللہ کرنے والا، فرمایا او افضل ہے کہ عالم ربانی افضل ہے۔ یہ پوچھا جی عبادت گزار افضل ہے کہ عالم ربانی افضل ہے؟ امام الانبیاء فتبسم علیہ الصلاۃ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر مسکرانے لگے، گل سن کے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا تیرے اس سوال سے صرف مجھے تعجب نہیں ہوا، آسمان کے فرشتوں کو بھی تعجب ہوا ہے کہ تو نے علماء کو اٹھا کے عبادت گزاروں کے ساتھ میں کھڑا کر دیا، تو نے علماء کو عابدوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ فرمایا ابو فیصلہ بھی فرمایا تھا، فرمایا عالم کو 70,000 عابدوں میں کتنے؟ اچھا آپ نے سوال کی پوچھے عالم افضل ہے کہ عابد؟ ایک عابد افضل ہے کہ ایک عالم افضل ہے؟ امام الانبیاء نے فیصلہ کی صادر فرمایا، فرمایا ایک عالم ربانی ہوئے 70,000 عابد ہیں، تم نے ایک عابد کی بات کی ہے، فرمایا 70,000 عابد ہو، پھر فرمایا قائم اللیل صیام الدہر جنہیں راتی ساری جاگنے بھی ہو، دیہاڑی روزہ بھی رکھتے ہو، تہجد گزار بھی ہو، شب بیدار بھی ہو، فرمایا 70,000 اعتبار سے ایک عالم ربانی اعتبار سے بھی میرے دین کا علم کرنے والا ان 70,000 عابدہ تو وعد دے آیا ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر یعنی کہ انہوں نے ود کسی بدماش تو ود نہیں کیا، کسی گنڈے تو ود نہیں کیا، کسی دنیا دار تو ود نہیں کیا، کسی تو آپ بیٹے تو ود جنہاں مقصد فیس پوری کر رہے ہیں تو جو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد میں اس طرح فضیلت ہے کہ جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کے چاند کو سمجھ نہیں آ رہا لوگ، یعنی سارے ستارے ایک پاسے چاند لیکن ایک جگہ پہ آپ نے چاند ذاتی تھے، آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم کو عابد میں اس طرح فضیلت ہے کفضلی علی ادناکم، جس طرح مجھے تم میں سے ادنا ترین شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ عالم کو عابد میں اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھ محمد مصطفیٰ کو تم میں سے ادنا ترین بندے پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر بھی بندہ علم والے پاسے نہ ہوئے توجہ ہے تھوڑی کوئی، اور ساری شریعت دا تے قاعدہ تے سبق ہی انجے تو شروع ہے اقرا نہیں۔ اچھا کنوں رب نے کیا پڑھ؟
جنہوں پڑھا کے ٹورے ہے نہیں سبحان اللہ پھر کر لینا جس طرح تو جتا لنگر لے جاؤ کیونکہ میں لنگر کا بندہ بابا بولتا ہے جب بیٹھا بول رہا کہ انہیں کچھ بول رہے ہو تو تھوڑی سبحان اللہ بھی نکلے گی لے جاؤ بندو آپس سے کیا اقرا پڑھ کنوں کیا پڑھ الرحمن علم القرآن جنہوں قرآن پڑھا کے بھیجا نا ان کیا ایک پڑھائی ہے بس نہیں کر رہی اقرا سے بھائی جس پیغمبر کا استاد نہ کرو گل کو سمجھ آ رہی ہے تو کائنات دے وچ اودے ورگا استاد نہیں ہو سکتا نا دسو بولو بھائی وہ ورگا کوئی نہیں نا کیوں کمال ورگا بھی کوئی نہیں وہ شاما ورگا بھی کوئی نہیں جو ذات ورگا کوئی نہیں نا وہ صفات ورگا بھی کوئی نہیں گل کو سمجھ جب رب کا علم ہے گل نہیں سمجھ آ رہی اچھا اینا بھی بول بھی تینوں نہیں پتا شگرد کامل ہوتا ہے جہاں استاد کی جھلک ہوئے مرید کامل ہوتا ہے جہاں پیر کی جھلک ہوئے پتر وہ کامل ہوتا ہے تیل جہاں جھلک ہوئے امتی وہ کامل ہوتا ہے جہاں آقا کی جھلک ہوئے آقا نہیں شگرد رب الاولاد یہاں سے کیا اگلے دوران کامل تجھے کامل ہے تو کامل شگرد ہو رہی ہے جنہیں جو استاد کی جھلک ہوئے الرحمن اللہ والقرآن پڑھا کے ٹوریا دعا کی سکھائی کل سونے کیا ربی زدنی علما یا اللہ میرے علم جو اضافہ کر پڑھیا کسے کروں سونے رب کروں اچھا تاج جڑا نا تاج سر تے کیڑا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سونے تینوں سارا کچھ پڑھا دیتا جو تو جانتا ہی نہیں مولویوں کا یہ نہیں پتا تو وہ نہیں پتا تو رب کہتا اللہ کا قرآن کیا پڑھنا آیت کیا پڑھنا روایت نہیں پڑھتا اللہ کا چل لفظی کر لے اللہ کا تجھے سکھا دیا ما لم تکن تعلم جو تو نہیں جانتا تھا میں آمنا دوار کچھ نہیں جانتا تھی کہ جو کچھ نہیں سی جاننا وہ کچھ تھی انہیں چلوا دیتا اے تاج سجا کے نا سر پہ نہیں سمجھ آ رہی نہیں آتی بالکل تو پھر آخیا سونے منگ دعا ربی زدنی میرے علم جو اضافہ فرما اتوں پتہ لگا علم دی حد کوئی نہیں تو بھائی انہوں نے گو ہے دعا مگر تو نہ سونے ہو دوں گی اور جو ہے گا ہی بھائی وہ تمہیں دے چھڑیا پیچھے رہ تو کچھ نہیں کیا بھائی پیچھے وہ معلوم تکن تعلم کا مطلب ہے یہ کچھ نہیں جان رہا جو کچھ سکھایا تھا پیچھے رہ گیا کچھ سو اور سب تو بڑا علم جڑا نا غیب دا وہ کی سونا رب ہے دھرتی چ بڑا کچھ رب نے سب وہا چھڑیا ہے لیکن وہ اپنا آپ جڑا نا سونے نے وہایا جس نبی تو ایڈا بڑا غیب نہیں لک سکیا تو نکے نکے غیب کتوں لکنے نے اصل بڑا غیب جو نہیں سمجھ آ رہی ہے پھر کیا دعا ربی زدنی علما مولا میرے علم سے کی کر بول دے نہیں پڑھا سارا کچھ چھڑے اضافے کی دعا بھی یہ تو پتہ لگا علم تاں کہ ہم نے لال نے فرمایا کہ 4 بننا 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے تو تجھ میں گل دسو کہ آمنہ دے لال جو فرماؤ کہ فلانا کام نہ کرنا نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے تو بندہ وہ کام کرے جدو جو ٹھا گئے وہ کام نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے تو بندہ وہ کام کرے تو 200 لاکھ تو بچ سکتا نہیں نا امام نبی یار ہلاک ہو جاؤ گے کرے گے تو ہو جاؤ گے فرمایا 4 بننا 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے یا رسول اللہ کہڑے 4 بننے نے فرمایا تم عالم بن اگر ہو سکے تو میرے دین کا عالم بننا ہو سکے تو میرے دین کا بولو میرے دین کا عالم بننا
بھائی عالم بنیں گے. کیوں کہ عالم بننا؟ کیونکہ عالم کی شان پتا کی ہے اصل چ شانہ والا نبی نے میں اندر کی گل دسا ہونے لنگر آیا ہے ساریا شانہ رب کو لین والا نبی نا اس چاہتا ہے کہ جہاں میرے نال لگے نا وہ شانہ والا ہو جائے. گھر کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ شان ہے کہ جہاں آمنے معامل کسی بستی جو لگ رہے آملہ دلانے کروایا کسی بستی میں سے عالم دین گزر جائے اس بستی کے قبرستان میں موجود قبر والوں سے رب 40 دن کے لیے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے. کٹ شان ہے نہیں سمجھ نہیں آتی تو کٹ شان ہے. اچھا لنگیا قبرستان تو نہیں کریے تھا لفظ نے دی سباج کریے تھی لفظ نے کہ کریے جو لنگیا بستی جو لنگیا ٹاؤن جو لنگیا قصبے جو لنگیا شہر جو لنگیا قبرستان تو نہیں لنگیا لنگیا بستی جو میں قبرستان چتے میں اس قبرستان کی وہ اثر لنگر رکھی 40 دن عذاب ہی رب چکا لگا. تسی آپ صاحب لاؤ کہ عالم ربانی جس قبرستان دے کولوں لنگ جائے جس بستی تو لنگ جائے جتوں لنگ جائے جتھے کھلوے نہیں جتوں لنگ جاوے 40 دن عذاب چکیا جاتا ہے تے جتھے بہ جاوے گھر کا سبحان اللہ کر لینا تمہیں فون جواب دے دین ابھی تھوڑی سبحان اللہ ٹھیک ہے بہ جائے جہاں تیرے گیا رب نے جنت چ ایسی رکھی ہے بہنا تو بڑی گل ہوتی ہے. اگلی گل کرو جا لنگتا ہے پیکج دوجے کو لبتا ہے وہ لنگنے والے لوگ اپنے اپنے پیکج کھیل دیتا ہونا نہیں سمجھ آ رہی تو امام کو بھی یاد فرمایا کہ جو عالم دین ہے آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ کرو لوگوں کو ختم پڑھا کے دعا کرا والے مدرسے جو طالب علم 10 روپیے دے کے منگا کے دعا کرانا ہو رہے قاری صاحب کو روٹی دے کے دعا کرانا ہو رہے پیر صاحب کا گوڈا نپ کے دعا کرانا ہو رہے بابے کے موڈے نپ کے دعا کرانا ہو رہے کہنا پھر دعا کرانا اے ہو رہے اے عالم دین ہے فرشتے کو کیا کسی نے نہیں وہ بھی پسر دعا آسمانہ تے کر رہے فرشتے آسمانہ تے جو مغفرت فرمایا اور پھر کی فرمایا اور فرمایا زمین تے جو حشرات الارض نے نا جنہوں کیڑے مکوڑے سمجھ کے تسی حقیر جانتے ہو انہوں نے پتا کہ عالم دین کی شان کی ہے. فرمایا زمین تے نیو دے نے اس عالم دین لئی بخشش دی دعا نہیں کرتے اور اچھی گل نو کی فرمایا مچھیاں پانی وچ تیردیاں جڑیاں سی جو فرما وہ پانی میں تیرتی مچھلیاں بھی اس عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. پوری ان کو دعا کریں کیوں کریں وجہ ساری دعا کرو کیوں کرو وجہ دعا لینا کام میں کرانا کام کوئی نہیں دعا لینا کام میں کرانا ہے جو کام وغیرہ نہ کرو. جی یوسف صاحب نے کدی نہیں مینوں کیا دعا کرو میرے لیے دعا لیندے نے تسی کہنا مینوں کرو کرو تو بتا نہیں کرنی فرق ہے نا توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں دعا لینی ہمیشہ کی ہے امی جی میں چلنا اتنے دعا کرو انہوں تیرے لیے دعا نہیں کرنے دم تو ہونا نہیں انہوں دعا تو کر لیے وہ پیر نپ انہوں کٹ وہ ضرورت کا خیال رکھ وہ ہس کے گپ شپ لا وہ آپ جھولیاں چک کے تیرے دعا دے یہ آدھی دعا لینا دعا لینی جہی ہے نا وہ اصل کران کے ہاتھ میں کوئی نہیں اپنا بنا میرے کوئی نہیں حساب کا کیونکہ دعا کیفیت کا نام ہے وہ تیرے لیے دعا کرنے والا کتوں کیفیت ہے گل نہیں سمجھ آ رہی تو جدو لے جاتی پھر کیفیت بھی آتی ہے عالم دین کی شان ہے انہوں کسی کو دعا قرآن کی بہت نہیں دعا لینا صرف تھلیا کو نہیں آسمان کے فرشتیاں کو بھی اللہ تیرے مقوڑیاں کو بھی پھر خوشی دے گئے
پانی میں آبی مخلوق بھی ادلی تو ہے مغرب کرنی جواب عالم بنو یا رسول اللہ کیوں عالم بنی ہے شانہ کا پتہ کوئی اے سید نہیں جو آگے رسول آتے سید تسی سن نبی کا فرمان حدیث مصطفیٰ ہے فرمایا خلقت السادات من سلمین و خلق العلماء من صدری اے سید جیلے میری کشت تخلیق ہوئے لے تجھے علماء لے اور میرے سیرے تخلیق ہوئے لے جو سلمی والے دیا کی عظمت تقریر ہے تو صدری والے دی تعظیم کی تقریر ہے اس فرمان جو سرکار نے ویسے چکا فرما دیتا کہ کہنا بھی عالم ہے او دا علم اے عاملہ نے لان کے سینے کا فیض ہے نہیں سمجھ آؤں دی تو جو سینے جو نکلے آتے ہیں فیض عالم مصطفیٰ ہے فیض مصطفیٰ ہے اور جڑا عالم سرکار دے فیض بھی قائل نہیں تو ان کی فیض میں بنا جی نہیں سمجھ آ رہی نہیں جنہیں قرآن پڑھ کے بھی صاحب قرآن تے تنقید کرنی ہے جنہیں قرآن پڑھ کے بھی صاحب قرآن تے نقطہ چینی کرنی ہے ان میں فیض نہ ہو سکتا بولو بولو یہ تو فیض ہی سرکار دے سینے دا فیض کی سرکار دے جنہیں فیض نہیں نہ لیا اور کوئی ترجمے دے آگے اٹھ گیا کوئی حدیث پہ مفہوم دے آگے پھنس گیا لیکن 14ویں صدی کے مجدد نے ایک ہزار کتاباں لکھیاں نا تو جدوں نے قلم چکیا نا تو قلم کی چمچ سے احمد رضا دی تھی پیچھے فیض مصطفیٰ دا سی پتہ لگ رہا سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں سمجھ آ رہی کسی نے کیا دو کل کیا دو ہے جی بتا دو سیدی اعلیٰ حضرت کا جو کیا کل سونے آپ فرما دیجیے محبوب فرما دیجیے لطف میں بچا آ جاتا ہے تفسیر میں دی لوڑ ہی کوئی نہیں اب سمجھ آتی تو ان کے کوئی نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے قلم کے پیچھے کی ہے فیض مصطفیٰ ہے کیونکہ صدری وہ گل کو سمجھ آتی بھی گل کوئی نہیں آتی گل مجھے تیسرے بار مکمل کرا سمجھ چلو وضو ہے جی علم کی کوئی حد نہیں تھی تو وضو کی کیوں حد ہو سکتی کیا تم عالم نہ ہو سکے تھے تو جی عالم نہ مان سکو فرمایا او متعلم زانو تلمف طے کر کے جی عالم نہیں بن سکتا نا کسی عالم کے سامنے تو زانو ہو کے بہ جا طالب علم بن جا طالب یا عالم بن یا طالب علم بن سمجھو ہے یہ طالب علم نہیں بن سکتا تو عورتوں نے بڑھیا پسندیاں نے فرمایا او مستمع ان کو سننے والا بن جا آگے سن رہے ہو مجھے نہیں سن رہے ہو اچھا حدیث سے عمل ہو ہی رہا تھوڑا بہت آؤ سننے والا بن جاؤ علماء کو کی کرو جی سننے والا گویے نہ سنو گلوکار نہ سنو جلدی سمجھ آ رہی ایک عالم دین سے نبی کے فقار سنو ہے اور تسی جناب سننے والے بن جاؤ چار کہنا بن جاؤ بھائی عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ جو دونوں نہیں بن سکتے تو لوگ سننے والے بن جاؤ جو تینوں نہیں بن سکتے تو ہم نے نام نہیں پڑھا اور مجھے بن نام تیار چاہنے والے بن جاؤ بندے کو پتر بن جاؤ گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی انہوں نے پیار کرنے والے بن جاؤ نہ عالم بن سکتے ہو تو پیکج سرکار ایک عورت علم کا کی پتا پتا علم کا محبت سرکار دی علم کا محبت کی ہے چاروں کو پتا لگتا ہے نہیں عالم مانو وچ علم عالم طالب علم مانو پھر وچ علم اور مستقبل سننا مانو پھر وچ علم اور وہ پیار کرنا ہے اس بندے کی وجہ نال نہیں علم کی وجہ نال اس بات آپ کو سمجھ آ رہی ان کو تو کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ ایک قریباً مر گئے
بھیا ڈاکٹر کہہ دیں میں علاج آ رہے وہ کہہ دیں جی اندر ایک دن 2 دن مہمان ہی تھوڑے کو تھوڑے کمرے چ چڑھتے ہیں تو انہوں نہیں دستے جی کہ ہونیا لگا جائے حالانکہ نہیں ہو سکتا انہیں ادو ہی جانا چاہو ویلا ہے لیکن اتہاس چنگی ہوتی ہے جی 3 دن کا مہمان ہے 5 دن کا 8 دن کا چند گھنٹے کا ہوتا ہے کہ نہیں یہ مریض تو نہیں پتا کچھ بھی دین دنیا کا تمہوں ہے ہوتے نا نا اچھا بس جی آرام کرو کرو وہ کرو بس دعا کرو تو چلے بزرگ فرماتے رہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ وہ پتا لگ جائے انہوں پتا لگ جائے کہ میرے چند گھنٹے باقی نے چند گھنٹے باقی نے یا چند دن باقی نے تو کی کرے نیکی کا ایسا کام ٹائم تھوڑا نا تو کی کرے وہ نوافل پڑھے صدقات و خیرات کرے نیکی کا کام کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنا بھی اس کے پاس وقت ہے وہ دین سیکھے تو کی کرے توجہ ہوتا نہیں بولنی ہے ان بزرگاں نے امام الانبیاء کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ حدیث پاک نا سیدی داتا گنج بخش مخدوم علی حجویری نے بھی نقل کی تھی تو فخر المتکلمین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ سرکار کی بارگاہ کی نوجوان صحابی ہے آپ مطلب محبت بھری گلا پہ کرتے محبت بھری گفتگو فرما رہے جبریل آگے اچانک جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے نا بس چند گھنٹے کا مہمان ہے تو پھر انہوں بہت آ جانی ہے تھوڑے ٹائم ہی یہ پھر سرکار کی اکھاں شمار ہو گئی پیارا سے ابھی سب نے پیار کرتے حضور تو بندے نہیں پیار ہے وہ یہ اس بار کہ سرکار نے نا اس نوجوان نے کیا بھائی تیرے کو چند گھڑیاں باقی نے چند گھڑیاں جدو اے گیا نا چند گھڑیاں باقی نے کہ انہیں سن کے نا گھر دوڑ نہیں لائی گھر دوڑ کہ میرے کو ٹائم تھوڑا میں کی کرا میں ماں کو پوچھو مان گئی وہ ذرا پڑے بیٹھا سی سرکار نے کہا نا تیرے کو چند گھڑی باقی نے وہ تھوڑا ہونے ہو گیا میرے دیکھے سی جب کہ چند گھڑیاں رہ گئی ہو گیا لگنا سے ہٹی کا چیتا سی جی ایسا میں کہتا سانڈی چاہنا نا کوئی راج کو صحیح گلا تو اتنے ہونی نہیں ہے وہ تو دور تک ہونی سی بیٹھا تھا سرکار دسو پھر میں کی کرا لاگے ہو گیا لاگے ہو گیا رب کر لگا یا رسول اللہ کہ میں اور جا کے وہاں مجھے پوچھنا کی کرنا ہے یا میں گھر جانا ہے میرے تصے ہی دسنا ہے کہ یار بھی چند گھڑیاں رہ گئی کی کرنا آپ نے فرمایا سرکار تھی دسو میں مارے گا لٹا گیا کی ہو گیا چنگیا گلا بھی خبر کی آ گئی تمہیں کوئی پتا یار سنو تھی کیوں گل کر چڑی گل سمجھ آ رہی ہے کیا تیریا گھڑیاں چند رہ گئی گھنٹے کی کر گئی ہے انہیں کہا یار سنو تھی دسنا کی کرنا آملہ کے لال کی پھر علم اور محبت چیک کرو آپ نے کہا اس کا دل بالتعلم اس کا دل بالتعلم جہاں تیرے کو تھوڑا جہاں وقت رہ گیا نا جہاں تیرے کو دین کا مسئلہ نہیں پتا تو کچھ ہی جانا دسی جانا تو پوچھی جا میں دسی جانا تو پوچھی جا پتا لگا آمنہ دے لال حسین دے لال جان دلی تعلیم ہے کہ موت کا جو وقت کڈا قریب ہے جو بتایا گیا نا چل قرآن کھول اندازہ کر سارا کچھ انہوں نے کہا علم ایسی شاید ہے کہ موت سر پہ نہیں ہے تو علم کا دامن نہیں چھڑنا آج کے عملہ دلال نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الى اللحد گود سے لے کر گود تک علم حاصل کرو جمن تو لے کے مرن تک علم کنگوڑے تو لے کے قبر تک علم حاصل کرو پتہ لگا کہ ساری عمر بھی بندہ علم حاصل کرتا رہے جو مکمل ہوندہ نہیں مرد دم تک بندہ علم حاصل کرتا رہے کہ اللہ نے یہی پسند ہے تاہی دعا کروائیاں علم کے دافے جو دعا کرو پہلی گئی کی وہ بھی علم دی دعا کروائی سونے کرو وہ بھی علم دی سونے نے بھی اگوں
تلقین کی تھی وہ بھی علم دی، بزرگاں نے بھی کی تھی علم دی، سیاپا نے بھی ایدی تحصیل واسطے بڑی کوشش کی تھی، اور گل نبی ہو جائے گی یہ اگلے جمعہ بھی لانا پڑے گا تاکہ کہ گل نبڑ دی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ علم النافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے علم کے حصول کے لیے ہر وقت خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔